بدر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ یار کیسے ہیں؟ حذیفہ بھی کیا کھلا کر لائیں یار، صبح یہ سے بس قابو نہیں وہ آ جب آ رہے تھے نا رستے میں وہ ایک جگہ بہت رش تھا اچھا تو چنے وہاں پہ بک رہے تھے صبح تو وہ انہیں کھلا دیے. بھائی اتوار کے دن آپ لاہور آئیں اور چنے آپ کو نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں لاہور کی لیکن بلکہ رش بہت تھا اور ٹیسٹ ایوریج تھا. وہاں پہ جو لڑائی ہوئی اس نے وہ ٹیسٹ ڈبل کر دیا ہے. ناظرین، بدر تنویر آل دا وے فرام راولپنڈی اینڈ اسلام آباد. راولپنڈی کے اسلام آباد کچھ بھی کہہ لیں. کچھ بھی کہہ لیں، درمیان میں کہیں سم ویئر فرام راولپنڈی اور اسلام آباد سے تشریف لائیں. اور بہت ہی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ ہماری ہونے جا رہی ہے. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بدر بھائی آئے تھے ثاقب بدر صاحب، اور اس سے پہلی والی میں آئے تھے حافظ احمد صاحب. اور اس کے بعد سے جو انڈسٹری کے اندر جو ڈسکشن اور جو بحث اور جو ایک پورا ایک اس ٹائم نیریٹو چل رہا ہے نا، وہ ایک بڑی سخت قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کورسز کے اوپر. اور اس میں بہت ہی زیادہ دونوں طرف کے موقف ہمارے سامنے آئے ہیں اور دونوں میں بڑی اپیل ہے، بہت کچھ اس میں بالکل ٹھیک باتیں، بہت سی ٹھیک نہیں ہیں. تو اس میں میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ بدنام ہو گیا کورسز والا وہ کہ اس میں جو ٹھیک لوگ ہیں وہ بھی بہت سے بدنام ہو گئے. تو آپ کا جو بیسکلی کام ہے فوریکس کا، ٹریڈنگ کا، اس کو آپ ہم کچھ سمجھنا بھی جائیں گے. بیسکلی ہے کیا؟ بہت ایک نئی ٹرم ہے. ای کامرس تو خیر پچھلے 2-3 سالوں میں لوگوں نے بہت کیا ہے، بہت اس سے کمایا. اب خیر اس کا میرے خیال سیچوریشن اتنی ہوگی، کورسز اب شاید اس طرح سے نہیں بک رہے. لیکن آپ کا جو میرے خیال کی ابھی اسٹارٹنگ ہے اور بہت سے لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی چلتا رہے، اس سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو گئے کسی اور طرف نہ جائیں. لیکن اپنے کام کے بارے میں بتائیں کہ بیسکلی یہ ہے کیا. اچھا، بہت اس بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ اسکیمز اتنے آ چکے ہیں، اب آتے ہیں لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ چھوٹی موٹی ایپس ہوتی ہیں اور لے کے بھاگ جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ فوریکس، کرپٹو یا فائنینشیل مارکیٹ ہے. یہ اصل میں اسپیشلی فوریکس مارکیٹ وہ مارکیٹ ہے جو آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ ڈالر انڈیکس اتنا اوپر چلا گیا عالمی منڈی میں، سونے کی قیمتیں اتنا نیچے گر گئیں، آئل کی قیمتیں اتنا اوپر چلی گئیں، پاؤنڈ اتنا اوپر چلا گیا. یہ بیسیکلی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے بچے ہیں. پہلے یہی تھے لیکن بعد میں یہ اب یہ ہے کہ یہ مارکیٹ بیسیکلی اس کا وجود آیا جب جنگ عظیم ختم ہوئی تھی. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا جب قیام آیا تھا، اور تب جو ہے نا ایک یونین بنی تھی بینکس کی. 7 بینکس تھے جن میں سینٹرل بینک آف امریکہ، سینٹرل بینک آف سوئٹزرلینڈ، سینٹرل بینک آف کینیڈا، چائنا تو نہیں تھا، رشیا اور جاپان، اور یہ بڑے 7 ملک تھے. اور ایک پورا ویب بنا بینکس کا جو پوری دنیا میں، ہم یہاں پہ بھی سینٹرل بینک آف اسٹیٹ بینک جس طرح سے سنتے ہیں، انڈیا میں بھی اسٹیٹ بینک ہے. یہ جتنے بھی ادر بینکس ہیں یہ اس یونین کے ممبرز ہیں، اور یہ انہوں نے ایک پورا پول بنایا ہوا ہے لیکویڈیٹی کا. جو ہم بینک سنتے ہیں نا کہ بینکس نے یہ کر دیا، بینکس نے وہ کر دیا، یا یہ جو ڈالرز کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی وہ پول ہے جس کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ اس کو الگوریدمس کچھ چلا رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ اس کو افراد نہیں چلا رہے یا حکومتیں نہیں چلا رہی، وہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، الگوریدمس ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ جنگ عظیم سے بڑی اس کی ہسٹری جا کے جوڑی ہے جو کہ فیکٹ ہوگا. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں نا اپنی کرنٹ اکانومی کی، میں بڑے سادہ الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کی جو مین ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ بھی آبویسلی دیکھ رہی ہوگی، لیکن بہت سے جو نئے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور آج کل پاکستان میں رہ گئے اس ٹائم سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے، اور وے آؤٹ بھی ہے آج کل کے حالات میں، کہ کامیاب بیسکلی وہ ہے یا جو سولوشن وہی نکال رہا ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے ڈالرز ارن کرنے کے ذرائع ڈھونڈ لے. ایک تو حل یہ بھی ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جاؤ سمپلی جان چھڑوا کے، لیکن زیادہ جو ہے وہ میرے خیال سے سکسیزفل وہی جا رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے ڈالر ارن کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اس کا بہت اچھے طریقے سے میرے خیال سے یہ ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. انٹرنیٹ، کل پرسوں ہی خبر پڑ رہا تھا کہ صرف پاکستان میں کوئی 20 کروڑ یہ جو اینڈرائڈز ہیں یا یہ جو ٹچ سکرین والی موبائلز ہیں یہ اس وقت موجود ہیں جو یوز ہوتے ہیں. آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کتنی مختصر ہو گئی ہے، یا کہہ لیں کہ قریب ہو گئی ہے. تو یہاں سے بیٹھ کے وہاں سے کیوں نہیں کمایا جا سکتا؟ اور پاکستان تو بہت پیچھے ہے، مطلب میری آدھے سے زیادہ آڈینس انڈیا ہے، انڈیا ہم سے بہت آگے ہے. انڈیا آدھے سے زیادہ آڈینس انڈیا ہے. اور مطلب افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہاں سے 5,000 روپے آتے ہیں تو یہاں پہ
50,000 پہنچ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارا روپیہ اتنا اور ہم اس فیلڈ میں اتنا پیچھے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک یہاں پہ ایکسپیرینس دینا چاہوں گا. بیسکلی آپ اس کام میں آئے کیسے؟ آپ کی ڈگری بہت اور طرح کی ہوگی, آپ کا بہت سارے اور بھی ایمبیشنز اور ایمز ہوں گے, لیکن الٹیمیٹلی آپ ایک بڑے ہی ایک لیس لائکلی کام میں آئے ہیں جس میں بہت کم لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کس طرح ایکسپلور کیا اور آپ کی پرسنل جرنی کیا رہی اس کے اندر؟ اصل میں دیکھیں 5-6 سال پہلے کی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, کھل کے بتا رہا ہوں کہ مطلب پڑھائی میں کچھ خاص واس نہیں تھا, سیدھی سی بات ہے. اور ایک ڈگری کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہوئی. دوسری کرنے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں ہوئی. تیسری کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد 1-2 بزنس شروع کیے آن لائن, وہ نہیں کر سکا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ لون تھوڑا بہت چڑھ گیا اس وقت, بہت تھوڑا سا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے حساب سے اس وقت عمر بہت کم تھی تو اس وقت کافی بڑا لگتا تھا وہ. تو وہ یہ کہ ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا, تو وہ یہ اوپر نیچے مارکیٹ ہو رہی اور بائی سیل, وہ کہنے لگا. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ کیوں نہیں کرتے, تمہارے سارے قرضے ورضے چکا دے گا یہ. اچھا. تو میں نے کہا بتاؤ تو صحیح یہ ہے کیا؟ تو اس نے بتایا یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے, اس میں یہ بائے دباؤ گے تو بائے ہو جائے گی, یہ سیل دباؤ گے تو سیل ہوگی. مارکیٹ نیچے جائے گی تو نقصان ہوگا, اوپر جائے گی تو پروفٹ ہوگا. یہ کسی ایپ پہ ہو رہا تھا کام یا کام؟ ہاں یہ ایپ ہے, ایک رشین ایپ ہے اور سب سے زیادہ ٹریڈنگ میں وہی چلتی ہے, میٹا ٹریڈر اسے کہتے ہیں. تو بس میں نے کہا یار یہ اتنا سمپل کام ہے تو بس یہ کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اس طرح سے ٹریڈنگ شروع کی اور برل اس کے بعد سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. مطلب مین اس میں یہ تھا کہ یہ بہت آسان تھی, پڑھائی ہوتی نہیں تھی مجھ سے. میں نے کہا یار یہ بہت آسان کام ہے تو یہ کرتے ہیں. نہیں یہ بتائیں قرضے چکائے پھر اس نے؟ ہاں قرضے چکائے. اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ڈبل قرضے بھی چڑھ گئے, لیکن وہ بھی اتر گئے, لیکن وہ قرضہ بھرل چکایا اس نے. اچھا, مطلب اس سے آپ نے ارننگ کی پراپر طریقے سے؟ اس وقت ارننگ کی. اور پھر آپ نے اس کو مطلب اس سے بہت ارننگ کرتے ہوئے, سکسیس سٹوریز اس سے بناتے ہوئے, پھر آپ نے اس کو میرے خیال سکھانا بھی شروع کیا کہیں پہ تھوڑا بہت؟ ہاں سکھانا تو بہت بعد کی بات ہے, مطلب 3-4 سال پہلے خود کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا جا کے وہ مطلب سکھانا شروع کیا. یار یہ آپ نے جو بات کی ہے اسٹوڈنٹ لائف کی اور ساری اسٹڈیز اس کے درمیان ہوتی ہیں, اس کے فوری بعد بندے کی زندگی کے بڑے اہم فیصلے ہونے ہوتے ہیں, شادی ہونی ہوتی ہے, وہ سب کچھ بھی اس دوران ہوا ہوگا. بس اس دوران میں یہ تھا جب ٹریڈنگ شروع کی نا تو تب منگنی ہو چکی تھی, اور یہ بھی بہت دلچسپ چیز ہے. اور وہ یہ ہے کہ منگنی ہو چکی تھی تب میں نے ٹریڈنگ شروع کی, اور آہستہ آہستہ کرتا رہا. اور وہ بلکہ ایک اور واقعہ یاد آیا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہ منگنی ہو چکی تھی, 1-2 کام نہیں چل رہے تھے, اس میں لاس ہو چکا تھا. پھر دوست نے ٹریڈنگ کا بتایا, ٹریڈنگ شروع کر دی. تو ہوا یہ کہ ایک موقع پہ میری منگنی آپ کہہ لیں کہ ٹوٹنے والی تھی. مطلب ہاں منگنی جو سسرال ہیں وہ انہوں نے بتایا, بلکہ بعد میں بیگم نے بتایا کہ وہ بردر ان لاز اور سسٹر ان لاز ان میں سے کسی نے بات کی کہ یار بدر کچھ کر ور نہیں رہا اور اس کو کچھ پروفٹ بھی نہیں ہو رہا اور نہ کوئی جاب کر رہا ہے, تو یہ نا رشتہ ختم کرتے ہیں. صحیح ہے, یہ اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور اس نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہوا, تو یہ ختم کرتے ہیں. برل یہ ہے کہ وہ فادر ان لا نے کہا کہ یار میں ایک دفعہ بدر سے ملوں. وہ ملنے آئے تو وائف بتاتی ہیں کہ واپس جا کے انہوں نے کہا کہ یار میں تو ادھر ہی رشتہ دوں گا, جو کچھ ہو جائے. بدر ایک تو محنتی ہے, صحیح ہے, کیریکٹر اچھا ہے, اور باقی اس کا اللہ پہ ایمان ہے اور میرا بھی اللہ پہ ایمان ہے. تو باقی جو رسک دینے والا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے. اور بس یہاں سے برل وہ یہ ہے کہ اس کے بعد شادی ہو گئی, اس دوران بھی ٹریڈنگ کرتا رہا. برل ہوا یہ کہ فوریکس ٹریڈنگ جب شروع کی تو بہت ہی آسان سا لگتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بائی کرنا ہوتا ہے اور سیل کرنا ہوتا ہے. سمپلی بظاہر عام بندے کے لیے جب وہ ٹریڈنگ میں آتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یار صرف بائی کرنا اور سیل ہی کرنا. ماشاءاللہ وہ پھر آپ سے مل کر گئے, اور وہ اس دوران آپ کچھ بھی نہیں کما رہے تھے, اور بعد میں آپ نے فوریکس کا کام بھی سب کچھ شروع کیا. ہاں تو جو اس کے بعد صرف ٹریڈنگ چل رہی ہے, وہ سچ ثابت ہوئی. ہاں وہ سچ ثابت ہوئی. یار یہ تو بڑے توکل کی بات ہے ویسے ماشاءاللہ. جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ میں ایک ڈگری اور پھر دوسری اور یہ وہ ایون کہ یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا, ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا, تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ریلیٹیو تھے, وہ فیمیل تھیں. برل انہوں نے اس وقت کے حساب سے دیکھیں تو ٹھیک بھی کہا. انہوں نے کہا کہ یار تم جو ہے نا ہمارے خاندان کی بدنامی کا باعث ہو. صحیح ہے, خاندان کی بدنامی جو ہے خاندان کی بدنامی کا باعث تنویر سے ہو رہی ہے. ہاں تو وہ یہ ہے کہ تم جو ہے نا نہ پڑھ رہے ہو نہ کچھ کر رہے ہو,
تو وہ ایک اس وقت تھا. بڑا تنگ کیا اپنے اہل خاندان کو. خیر بہرحال چلیں, اب وہ شاید کہتے ہو آپ ہمارے خاندان کا فخر ہیں, شاید ایسے ریمارکس بھی سننے کو ملتے ہیں. ہاں ایسے ہیں, اب ایسے ہیں. میں وہ چیز اپنی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اسٹرگل تھا. دوسرا یہ ہے کہ مین ریزن جو تھی نا اس پروفیشن میں آنے کی وہ یہ تھی کہ یار مجھے یہ بہت آسان کام لگ رہا تھا اور ٹریڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کے بھی جو ہے نا کچھ پلانز ہوتے ہیں. وہ سیدنا علی کا ایک قول ہے کہ آئی ریکگنائزڈ اللہ بائی بریکنگ آف مائی پلانز. مطلب میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو مطلب میں وہ ڈگریز ہو جاتی, سب کچھ ہو جاتا, تو شاید میں کوئی جاب واب کر رہا ہوتا 70-80 ہزار روپے کی یا لاکھ سوا لاکھ روپے کی. اس سے زیادہ کیا آپ کو پتہ ہے ڈگری کے بعد کیا ملتا ہے اس کے بعد. آپ نے کہا کہ اگر میں کوئی جاب کر رہا ہوتا تو کچھ لاکھوں کما رہا ہوتا, تو لاکھوں نہ کما رہا ہوتا محدود. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میکسیمم 1.5-2 لاکھ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ سمجھا جاتا ہے. منیمم کما رہے ہوتے. لیکن یہ کہ تھوڑا دیر میں نے بات پوچھنا تھا, لیکن میں ابھی پوچھ رہا ہوں آج کل آپ کتنا کما رہے ہیں اندازاً؟ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ کہہ لیں کہ جو لوگ ٹریڈنگ کو جانتے ہیں, میں 6 فگرز کو ٹریڈ کر رہا ہوں. 6 فگر منتھلی ٹریڈ کر رہے ہیں, آپ کے والیٹ میں ہوتے ہیں؟ ہاں اچھا. ہاں پی کے آر میں, خیر پی کے آر میں بات کریں تو مطلب 7 فگرز میں ہوں پی کے آر میں. تو خیر کافی اوپر یہ اماؤنٹ چلی جاتی ہے. اگر آپ 6 فگر ڈالرز میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت ایک بڑی بات ہے. ملک میں آپ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے تھرو بہت سے اور بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, وہ بہت سے تو آپ کو دکھائے تھے. مطلب آپ کہہ لیں کہ تھاؤزنڈس آف مطلب 1000-1500 لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ٹرین کر چکے ہیں. تو یار بہت سے لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس اکنامک کنڈیشن میں بہت وہ پریشان ہیں. کرنسیز کے بارے میں بتائیں کہ جو کرنسیز کا بیسکلی کام ہے, اس کو مطلب سمجھنے کے لیے یا اسے ارن کرنے کے لیے اس کی مینجمنٹ کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہے یہ کہ یہ جو کام ہے نا یہ کام بیسیکلی یہ ہے کہ ایک کرنسی کے اپوزٹ دوسری کرنسی کو ٹریڈ کر کے آپ اس میں کماتے ہیں. مطلب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاؤنڈ اور ڈالر ہے, جیسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاؤنڈ اگر اوپر جا رہا ہے, یعنی کہ پاؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاؤنڈ کی کرنسی اسٹرانگ ہونے والی ہے, تو آپ پاؤنڈ خرید لیتے ہیں ڈالر بیچ کے. صحیح ہے. اسی طرح سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ پاؤنڈ ویک ہو رہا ہے اور ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہے, تو آپ پاؤنڈ بیچ کر ڈالر خرید لیتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ کام ہے. اور اس میں وہ جو پورا ایک لیکوڈیٹی پول ہے بنا ہوا ہے, اس کے تھرو آپ ٹریڈ کرتے ہیں اس میں. اچھا, اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں. اچھا, اس میں ٹریڈنگ کے معاملے میں پچھلے دنوں وہ کرپٹو کرنسی کا بہت زیادہ چرچا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کرپٹو کرنسی بھی اس سے کوئی ملتی جلتی چیز ہے, وہ کچھ الگ چیز ہے؟ وہ سیم ہے. کرپٹو کرنسی کا تھوڑا سا حجم چھوٹا ہے. یہ چونکہ بینکس کی گیم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ لیکوڈیٹی اور اکویٹی ہمیشہ سے بینکس کے پاس ہی ہوتی ہے. ایون کہ یہ جو دنیا کے ریچسٹ پیپلز ہیں, اڈانی, امبانی, ایلون مسک, یہ بھی بینکس سے لون لیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بینکس کی گیم ہے تو اس میں بہت زیادہ مطلب لیکوڈیٹی ہے. یار ہمارے سمجھنے کے لیے اور آڈینس کے سمجھنے کے لیے یہ بتائیں کہ جو کرپٹو کی کرنسی میں لوگ نقصان کرتے ہیں, جو لاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لاس والی اماؤنٹ کہاں جاتی ہے؟ اچھا, اصل میں ہے یہ کہ یہ جو مارکیٹ ہے نا, یہ ٹوٹلی مینیپولیٹڈ مارکیٹ ہے. عام مارکیٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ایک منڈی ہے جو سبزی منڈی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تاجر نے تو سیب لے آیا ہے, اس نے آ کر جو ریڑھی لگانی ہے اس کو بھی ہم چھوٹا تاجر کہیں گے. لیکن آپ کو اس میں پتہ ہے جو بڑا تاجر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مطلب اس کے پاس بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں, وہ ہزاروں ٹن پھل اور سبزی سٹور کر لیتا ہے وہاں پہ اور اپنے مطابق ریٹس چلانا شروع کر دیتا ہے. اس کا سارا نقصان کسے ہوتا ہے؟ غریب طبقہ یا جو ریٹیلر ہوتا ہے. ریٹیلر مائنڈ سیٹ ایک بہت زیادہ لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی بیسیکلی یہ ہوتا ہے, مطلب جو زیادہ کمانے والی زیادہ جو کما رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ کیپٹلسٹ ہیں, جنہیں ہمارے ہاں اسمارٹ منی کہا جاتا ہے. وہ اس مارکیٹ میں مینیپولیٹ کرتے ہیں. مینیپولیٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک تو اس مارکیٹ میں لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے. آج سے پہلے اسکیم 92 وغیرہ آپ نے اگر دیکھی ہو تو, یا شیئر مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ کا آپ کو پتہ ہو, آج سے کچھ عرصہ پہلے, بلکہ اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی شیئر خریدنا ہے کسی کمپنی کا یا کوئی اسٹاک خریدنا ہے تو کوئی اس کو بیچنے والا ہے تبھی آپ خرید سکتے ہیں, یا اگر آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے تو جب تک کوئی اس کا خریدار نہیں ہے تب تک آپ اسے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن کرپٹو کرنسی فوریکس, اس میں اتنی لیکوڈیٹی ہے کہ آپ سیل کا بٹن دباتے ہیں تو ود ان سیکنڈ وہ سیل ہو جاتا ہے.
آپ بائی کا بٹن دباتے ہیں تو ود ان سیکنڈ وہ بائی ہو جاتی ہے. اس مارکیٹ میں اتنی لیکوڈیٹی ہے, اور یہ وہی وہ جو پول ہے اسی میں جاتی ہے یہ. اچھا. اور اس میں مینیپولیشن اس طرح سے ہوتی ہے, وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں یوٹیوب پر ایک بہت بڑا کانٹینٹ موجود ہے جو کرپٹو کرنسی بھی سکھاتے ہیں, فوریکس ٹریڈنگ بھی سکھاتے ہیں, یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ سب ظاہر ہے وہ جو اسمارٹ منی ہے یا وہ جو بینکس ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں دیکھ کر یہاں پر آتے ہیں ٹریڈ کرنے. اب وہ کرتے کیا ہیں بیسیکلی, وہ جو اسٹریٹجیز ہیں نا ان کو یوز کرتے ہیں مینیپولیٹ کرنے کے لیے. مطلب دکھاتے یہ ہیں کہ ہم مارکیٹ کو نیچے لے کر جا رہے ہیں, اور جب ریٹیلر نیچے کی امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے وہاں سے وہ اوپر لے آتے ہیں. بیسیکلی اس طرح سے ریٹیلر کو یار آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, مجھے میرے ذہن میں نا ایک نام آ رہا ہے آکٹا ایف ایس کے نام سے. آج سے کچھ ماہ پہلے ہر یوٹیوبر نے, ہر انفلوئنسر نے اس کی مارکیٹنگ کی, اس کو پروموٹ کیا, اس کی پی آر کی, اور اس ٹائم مارکیٹ میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. میں اس کا نام لے رہا ہوں, پتہ نہیں اس کے کیا نتائج بھوگنے پڑیں گے. بہت کوئی اسٹرانگ گروپ تھا, اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس کا نام لیں گے کہ نہیں. لیکن آکٹا ایف ایکس نے ہر بندے کو پروموٹ کیا, پیسے دیے, بہت بڑا بجٹ مارکیٹنگ کے اندر پھینکا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بہت سے جو ٹھیک لوگ ہیں ان کی بھی مارکیٹنگ کے لیے لوگ انفلوئنسر جو وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اس کی وجہ ہے کہ آکٹا ایف ایکس کا وہ جو پورا پروسیس تھا وہ آبویسلی اینڈ میں فراڈ نکلا, اینڈ میں اس سے کوئی ریزلٹس نہیں ہوئے. وہ سارا کیا سین تھا جو آکٹا ایف ایکس نے کیا؟ دیکھیں یہ جو بروکرز ہیں نا, آکٹا ایف ایکس, صحیح ہے, ایکزنس, یہ ایک تو اسٹیٹ بینکس کی طرف سے لیگل نوٹس ہے انہیں کہ آپ ان پر ٹریڈ نہیں کر سکتے, آپ ان پر انویسٹ نہ کریں, کلیئر کٹ ایک موجود ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں بین ہے, ٹوٹلی بین ہے. اچھا, وہ جو مینیپولیشن والی بات ہے نا, اس میں سب سے بڑا کردار ان بروکرز کا ہوتا ہے, یہ جو لیکوڈیٹی پرووائڈرز ہوتے ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بھی یہاں پہ بتاؤں گا, وہ یہ کہ اس مارکیٹ میں 90% جو عوام ہے نا, بلکہ مور دین 90% عوام, اسپیشلی یہ جو بر صغیر, یہ جو انڈو پاک ہے, انڈیا پاکستان, وہ لاس کرتے ہیں. اچھا, اب ان بروکرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے لاس ہی لاس کرنا ہے, بلکہ 90% عوام نے لاس کرنا ہے. کیوں لاس کرتے ہیں؟ خاص وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ خاص لاس کرتے ہیں کوئی؟ اس کی وجہ گیمبلنگ ہے. مطلب اس کی وجہ وہ میرے والی ہے کہ میں آیا تو میں نے کہا یار یہ تو اتنا آسان کام ہے. ایک اور مزے کی بات یاد آ گئی, وہ یہ کہ جب میں ایک اچھی اماؤنٹ کمانا شروع ہو گیا تو میں نے اپنے دوستوں کو ادھر ادھر ان کو پھر جا کے بتایا کہ یار یہ ٹریڈنگ ہے اور یہ سب اس طرح سے. 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا تیز ترار تھے, انہوں نے بھی ٹریڈنگ شروع کی, اور انہوں نے غالباً اس وقت $700 انویسٹ کیے, تو 2-3 دنوں میں وہ $2,500-3,000 ہو گئے. مطلب ڈبل کا بھی ڈبل ہو گیا. اچھا, میں ان سب کو یہ کہہ کے لایا تھا کہ یار اس مارکیٹ میں 20 سے 25%, 15-20-25% مہینے کا کمایا جا سکتا ہے. جب ان کے ڈبل ہو گئے, انہوں نے کہا یار اس کو بدر کو جو ہے نا کچھ آتا جاتا نہیں ہے, یہ ویسے ہی مارتا ہے. میں نے ڈبل ٹرپل کر لیا اماؤنٹ 2-3 دن کے اندر, تو یہ کہتا ہے 20-25% کمائی جاتی ہے. اچھا, برل چوتھے دن انہوں نے مجھے کسی اور کے تھرو پیغام پہ پہنچایا کہ یار وہ جو ہے نا, میں وہاں پہ آفس وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو وہاں بڑی بڑی سکرینس لگاؤں گا, تو بدر کو پیغام دو کہ اس نے بھی ٹریڈ کرنی ہو تو وہاں پہ آ جائے میرے ساتھ. صحیح ہے, ڈائریکٹ پیغام نہیں پہنچایا. اچھا, برل یہ کہ مجھے کچھ عرصے بعد پھر وہ صاحب منظر سے غائب ہو گئے. مجھے کچھ عرصے بعد وہ مجھے ملے تو کہنے لگے یار وہ جو مجھے خواب میں جو ہے نا طارق جمیل صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا حرام ہے. اچھا, ہاں یہ حرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہاری مرضی ہے. تو وہ پھر مجھے بعد میں بھائی نے بتایا یار اس نے جو ہے نا وہ جس دن 2100 کیے اس سے اگلے دن وہ سارے اڑا دیے, سارا نقصان ہوا. اور وہ بیسیکلی گیملنگ کر رہا تھا, بس اوپر جا رہی تھی مارکیٹ, بائی کی جا رہا تھا, اس کو پروفٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا طارق جمیل صاحب کو جوتے بھی لگانے چاہیے تھے اس کو کہ یار گیملنگ کرو گا تو گیملنگ تو حرام ہے, وہ تو کہیں بھی حرام ہے. تو جب تک ہوتا یہ ہے کہ لوگ بالکل آ جاتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے, بس ہم نے بائی کرنا ہے, سیل کرنا ہے, کہیں سے سگنلز پرچیز کرنے ہیں اور بس اس کو شروع ہو جانا. یہ سب سے بڑی لوگوں کی فہمی ہوتی ہے. حلال اور حرام کا ذکر کیا ہے کہ گیملنگ حرام ہے, تو یہ جو باقی سارا کام ہے اس کے حلال ہونے کی تصدیق جو ہے وہ آپ نے کروائی ہے؟ اس وقت سعودی عرب میں, قطر میں, ملائیشیا میں ان کی بہت اچھی ورتھ ہے مسلم اس میں. اچھا, ان تینوں میں نہ صرف یہ حلال ہے آفیشیلی بلکہ لیگل بھی ہے, اور وہاں پہ اس کا میں آپ کو دوں گا بھی, بلکہ PDF بھی پرووائڈ کر دوں گا. ڈاکٹر عبید اللہ ہیں, یہ آپ
یہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, آپ کہہ لیں کہ فقہ میں جس طرح سے تقی عثمانی کو یا ان میں سے کسی کو جو اہمیت حاصل ہے, اکانومی میں جو ہے نا اکانومسٹ وہ بہت بڑے ہیں, انہوں نے ایک پوری ریسرچ لکھی کہ یہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے. مطلب جو حرام چیزیں ہیں اس میں شراب کی کمپنیز ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں, ان میں آپ ٹریڈ نہ کریں, اور کچھ چیزیں اس میں حلال بھی ہیں, آپ حلال چیزوں مطلب سونے پہ آپ ٹریڈ کریں, کرنسی میں آپ ٹریڈ کریں, اس کو کون حرام بڑے کہتا ہے. عجیب و غریب اور نئے نئے ناموں والی جو ہے نا اس میں کمپنیز دیکھنے میں آتی ہیں. ہمارے جو بہت سی جو ہمارے کرکٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں وہ جرسیز پہ بھی لگی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے, پہنچے ہوتے ہیں, اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ گیمبلنگ کی اور جوئے کی کمپنیز ہیں اور کرکٹرز کے سینے پہ اس کا بیچ لگا ہوا. ہاں وہ بہت سے کرکٹرز میں پڑھ رہا تھا وہ اس کو اتار بھی دیتے ہیں, منع بھی کر دیتے ہیں بالکل ایسے کہ ہم نے یہ نہیں پہننا. کریکٹر اس طرح کا شو کرنا. تو وہ یہ ہے کہ دنیا اتنی گلوبل ہو چکی ہے کہ آپ کو اس میں سے اچھی چیز نکال کے باہر اپنے لیے رکھنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حلال ہے, ٹوٹلی سیدھی سی بات ہے. اب بہت سے علماء کے اس پہ فتاویٰ بھی موجود ہیں. ہاں میں نے پاکستان میں ایک دو لوگوں سے براہ راست رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ بالکل حلال ہے, صحیح ہے, لیکن ہم آفیشیلی اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جب تک ہمیں نہیں کہہ دیتی کہ اس کو حلال کہو یا اس کو آفیشیلی حلال کو ہم نہیں کہہ سکتے. کیا مطلب پاکستان کی حکومت یا پاکستان میں بھی آفیشیلی حلال نہیں ہے؟ مطلب آفیشیلی حلال اس لیے نہیں ہے کہ آفیشیلی آئی نہیں ہے یہ پاکستان میں. اس کا کوئی آپ نے انسٹیٹیوٹ دیکھا ہے؟ ظاہر ہے پراپر آئے گی تو تبھی کچھ ہوگا. فوریکس جو میرے خیال آج تک ابھی آن دا ریکارڈ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا صحیح طریقے سے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ای کامرس میں اور بہت ساری انڈسٹریز میں بڑے بڑے گروز دیکھتے ہیں. ای کامرس میں سنی علی اور ثاقب اظہر, بہت سے لوگ, بہت سے اور جو ہے وہ گروز سامنے آتے ہیں. فری لانسنگ میں ہشام سرور اور بہت سے اور لوگ, ریحان اللہ والا, ایک مطلب مارکیٹ لیڈرز آپ کے سامنے آتے ہیں. اس انڈسٹری کا ابھی تک کوئی لیڈر بھی ہمارے سامنے نہیں آیا, کوئی ایسی پرسنالٹی, کوئی فگر. آئی ہوپ کہ ہماری وش ہے کہ آپ ایمرج کریں, لیکن ابھی تک اس ٹائم پہ کرنٹلی ہمارے پاس ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اصل میں آفیشیلی تو نہیں کہہ سکتے, مطلب پراپرلی اس کو آئے ہوئے 2-3 سال ہی ہوئے ہیں. ای کامرس کو شاید کچھ زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ رسک ہے اس مارکیٹ میں بہت زیادہ, اور وہ آپ نے اکنامکس کا اصول پڑھا ہوگا, مور رسک مور پروفٹ. تو جتنا رسک بھی ہے اتنا پروفٹ بھی ہے, لیکن چونکہ اس میں رسک موجود ہے بہت زیادہ, اور ای کامرس کا بالکل ایک علیحدہ کنسیپٹ ہے. اس کو جب تک الاؤ نہیں کرتے تب تک اس طرح کا کوئی فگر بننا وہ بھی مشکل ہے. بس یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% کامیابی ہے, رسک فیکٹر جو ہے بہت زیادہ ہے. رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. رسک فیکٹر, ہاں وہ اس سے مجھے یاد آ گئی, وہ ہم بروکرز والی بات کر رہے تھے, ایک بہت مزے کی, یہ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت عجیب سی بات ہوگی. مجھے بیچ میں ایک آفر ہوئی کہ آپ جو ہے نا اپنا ٹریڈنگ بروکر کھولیں, مطلب آپ کو بروکر کھول کے دیتے ہیں. میں نے اس سے انکار کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ نا ہمارے پارٹنر بن جائیں. ایک بروکر ہی تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک آپ کو ایسی آفر کر رہے ہیں کہ جو ہم آفر بہت لاسٹ میں جا کے کرتے ہیں, اور بہت بڑی آفر ہوتی ہے, یہ ہم عام بندے کو نہیں کرتے. وہ آفر یہ تھی, وہ انہوں نے میری آڈینس دیکھ کر کہ اتنے لوگ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں, اس وجہ سے کی. وہ آفر یہ تھی, انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی لاس کرے گا نا اس کا 50% آپ کو دیں گے. اچھا, لاس پہ؟ ہاں, جو بندہ لاس کرے گا اس کا 50% آپ کو دیں گے, کوئی کمیشن نہیں, کوئی کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ اتنا ہوگا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. اچھا, تو آفر دینے والا پاکستانی تھا یا کوئی فارنر تھا؟ مطلب وہ بروکر سارے فارنر ہی ہوتے ہیں, باہر کے ہوتے ہیں, لیکن وہ آفر دینے والا پاکستانی. تو آپ نے یہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کی, ایک اچھی آفر لگ رہی ہے؟ ظاہر ہے ان ایتھیکلی, یہ ایک ان ایتھیکل ایکٹ ہے کہ مطلب اس کو میں وہ اس طرح سے دیکھوں. وہ آکٹا ایف ایکس اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہی ہیں, مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عوام نے لاس کرنا ہے, یہ ان کی ٹریڈز کو آگے فارورڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, اور ان کو جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا ان کے پاس جا رہا اس میں تو بڑی باریکیاں ہیں کہ اس کو سمجھا جائے اور سیکھا ہاں جائے. سمجھا جائے. اس میں مین چیز یہ ہے کہ ایک چیز کا اگر خیال رکھا جائے, پاکستان میں تو ظاہر ہے اس طرح سے یہ چیز نہیں ہے, اس میں ایک چیز خیال رکھا جائے کہ جو بروکرز کچھ بڑے ممالک سے, کنٹریز سے رجسٹرڈ ہیں یا ریگولیٹڈ ہیں, جیسے آسٹریلیا ہو گیا, فائنینشیل کورٹ آف انگلینڈ ہے, دبئی ہے, صحیح ہے, سائپرس ہے, امریکہ ہیں, یہاں سے جو ریگولیٹڈ ہیں بروکرز, ان پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ادروائز آکٹا ایف ایکس یہ جو ہے نا کہیں سے ریگولیٹڈ نہیں ہے.
تھوڑا سا میں اس پہ لرننگ والے پروسیس کے اوپر ہوں گا کہ آپ نے ظاہر ہے اس میں ایک عرصہ لگایا, ایکسپیرینس گین کیا, اب آپ آگے لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ٹریننگ کا پورا آپ کا ایکسپیرینس ہے, یہ کیسا رہا اور اس میں کون سے لوگ, ظاہر ہے اب تک بہت سے لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوگی, تو سیکھنے کا کیا پروسیس ہے؟ اصل میں دیکھیں, جب میں نے سکھانا شروع کیا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, جب سکھانا شروع کیا وہ تو 3-4 سال پہلے کی بات ہے. نہیں وائر یوٹیوب, نہیں یوٹیوب نہیں, اپنے سرکل میں ادھر ادھر اس طرح سے. اب اس میں ہوا یہ کہ میں نے ایک کورس جسٹ ویسے ہی فیس بک پہ پوسٹ کر دی اور کوئی 50-60 لوگ آ گئے. نہیں آؤٹ آف نو ویئر, میں جانا کہ بس ہاں جسٹ ویسے ہی پوسٹ کر دی اور وہ بھی فری میں, وداؤٹ اینی لانگ ٹرم پلاننگ. لیکن وہ بہت کامیاب گیا. اس میں سے 10-12 لوگوں کا اتنا کامیاب گیا کہ وہ باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ کرنا نہیں, اس میں ٹوٹل لوگ آئے 50. ہاں ٹوٹل لوگ آئے 50, اس میں سے 15 لوگ ایسے تھے کہ جن کو ود ان 2 month اچھا پروفٹ ہونا شروع ہو گیا اور ریگولر پروفٹ ہونا شروع ہو گیا, اور جو اپنی منی سے بھی زیادہ کما چکے تھے. اب میں انتہائی مشکل کام کر رہا ہوں, بہت مشکل کام. وہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو آلریڈی اس مارکیٹ میں لاس کر رہے ہوتے ہیں. سب سے مشکل کام آپ کہہ لیں کہ $1,000 سے لے کر $1,00,000 تک لاس کرنے, اور اس سے بھی زیادہ 5-6 کیسز آئے, $1,00,000 تک لاس کرنے والے لوگ موجود ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں لاس کرنے کے بعد لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ہاں لاس کرنے کے بعد, کیونکہ ابتدا میں یہ بہت ایزی مارکیٹ لگتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ یار یہ بالکل حلوہ اوپر نیچے جا رہی ہے. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ جب ابتدا میں تھا تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے وہ 2-3 لوگ تھے, ان کے سکولز تھے 4-5, ایک بندے کے 4-5 سکولز تھے. تو وہ اس میں لگے ہوئے, یار میں نے فلاں ٹیچر اتنے میں لی ہے, ہائر کی ہے, فلاں یہ اسٹاف, اور یہ اس طرح سے. میں نے کہا کہ اتنی کھپوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے انہیں موبائل دکھایا کہ یار یہ دیکھیں, یہ میں نے جو ہے نا ابھی بیٹھے بیٹھے $100 بنائے ہیں. آپ لوگ اتنی کھپوں میں پڑے ہوئے ہیں, میں نے بیٹھے بیٹھے 20-25 ہزار روپے بنا لیے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا, یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ یار یہ تو اتنا آسان ہے, تو یہاں پہ آؤ. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اسٹریم لائن کیسے کیا؟ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل آڈینس سے بہت ساری آپ کی باتیں, پہلے آپ نے شروع میں اپنے سرکلز میں کرنا شروع کیا. ہاں اب اس میں ہوا یہ کہ اب اس کو ہم 2 چیزیں بتاتے ہیں. جو جن لوگوں نے اتنا لاس کیا ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے لا کر میں ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں ان کو کہتا ہوں کہ یار اگر یہ پروفٹ کو ایک دفعہ نکالو, سائڈ پہ اٹھا کے رکھو, چلے گا. جو لوگ یہ چلا لیتے ہیں نا کہ پروفٹ کو ذہن سے نکال دیں ایک دفعہ, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ کامیابی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کو نکال دیا, پہلے لاس کو روکتا ہوں میں, پہلے انہیں سکھاتا ہوں کہ یار لاس کو کیسے روکنا ہے یہ پہلے سیکھو. لاس روک گیا تو دوسری طرف ایک ہی چیز بچتی ہے اور وہ ہے پروفٹ. لوگ ڈائریکٹ پروفٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں بناتے, کوئی سیکھتے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرتے, ڈائریکٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات. اور اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی, یہ جو لوگ ہیں جو مرسیڈیز دکھا رہے ہوتے ہیں, لیمبرگینیاں, اور یہ وہ فوریکس لکھیں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا ادھر ادھر, پاکستانی انڈین ہوتے ہیں یا جہاں پہ بھی, یہ وہ گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہوتے ہیں. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی 5-6 دن میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا. یہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو گیمبلنگ پہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو. چند دنوں میں لاکھوں کمانا سیکھیں. ہاں چند دنوں میں گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں کمانا سیکھیں. اور وہ جو ہے نا یہ چیز سب سے زیادہ خراب کرتی ہے. جبکہ اصل سکسیس یہ ہے کسی بھی فیلڈ میں, اصل سکسیس یہ ہے کہ آپ کو پہلے پروفٹ ہو, پہلے آپ کو کام آ جائے, اسکل آ جائے آپ کو, پھر آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو, پھر آپ کو ریگولر پروفٹ ہونا شروع ہو جائے, اور پھر سب سے اسٹیبل انکم ہو. اور پھر سب سے بڑی جو کامیابی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی کچن منی وہاں سے اس پروفیشن سے پوری ہو جائے. مطلب وہ گاڑیاں وہ سب کچھ تو بعد میں آئے گا نا, پہلے آپ کا گھر کا خرچ تو وہاں سے چلے. تو اصل کامیابی یہ ہے. جو یہ کامیاب ہو جاتا ہے, دیکھیں کپڑے کا کام ہے, فرض کر لیں یہ جو کلوتھنگ ہے, اس میں ہم صرف کیا جے.ڈاٹ کو ہی سکسیزفل کہیں گے. جو لاہور میں یا فیصل آباد میں ادھر مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے دکاندار بیٹھے ہیں انہیں سکسیزفل نہیں کہیں گے. وہ بھی سکسیزفل ہیں,
تو یہاں پہ بھی بیسیکلی وہ بھی سکسیزفلی اپنے گھر چلا رہے ہیں, سب کچھ چلا رہے ہیں, تو یہ اصل کامیابی ہوتی ہے. بدر بھیا مجھے یہ بتائیں, میں نے نا لاسٹ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لاسٹ 2 ایپیسوڈس کی ہیں ای کامرس گرو کے ساتھ, ویڈیو میں نے پوسٹ کی, ان کے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں کورسز میں, نیچے بہت سارے کامنٹس ہیں کہ ہم نے ان کا کورس لیا تھا, ہم نے اپنا پیسہ بھی برباد کیا ہے, ہم نے اپنا ٹائم بھی برباد کیا ہے. تو جب میں آپ کی ویڈیو ڈالوں گا کیا مجھے نیچے اس طرح کے کامنٹس آئیں گے کہ یار اس سے یہاں پہ نہ جانا پیسہ برباد ہے, ٹائم برباد ہے؟ اچھا, میری واٹس ایپ کمیونٹی گروپ ہے, میری ہر یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں میرا جو فیس بک گروپ ہے, پہلے ایکٹیو نہیں تھا, اب ایکٹیو اسے شروع کیا ہے, ہر جگہ ٹرسٹ پالٹ موجود ہے. اس پہ اس وقت 50-60 ریویوز موجود ہیں, 50 کے لگ بھگ, 50 سے تھوڑے سے کم ہیں, اور کھلا پڑا ہوا ہے, کوئی بھی اس پہ جا کے کمنٹ کر سکتا ہے. اچھا, ہاں, کوئی بھی اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے, اور کوئی ایک بھی بیڈ ریویو وہاں پہ موجود نہیں ہے. 50-60 ریویوز موجود ہیں, کوئی ایک تو مطلب اس میں نیگیٹو بھی ہوں گے بہت سارے, ایک بھی نیگیٹو ریویو نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سب سے مشکل کام کرتے ہیں. یہ لوگ تو ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں نا جو بالکل نیو ہیں, انہیں ایک جنرل سا نالج دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اب کرو. میرا تو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ لاس کر رہے ہیں آلریڈی, میں نے تو ان لوگوں کو لاس سے نکالنا ہوتا ہے. جو فیلڈ کو سمجھتے ہیں, مجھے ہاں, وہ الو نہیں بن سکتے. یہ جو بالکل نیو سا بچہ ہوتا ہے اس کو اب وہ آسان الفاظ میں پاکستانی اس میں کہہ لیں وہ الو بن جاتا ہے آسان سے. جو آلریڈی ٹریڈنگ کر رہا ہے اس کو الو بنانا آسان نہیں ہوتا. اس میں بنیادی فرق جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری ہے ان کی ٹارگیٹ آڈینس بالکل رورل نیا بچہ, گاؤں کا, دیہات کا, جس کو آپ یہ تھمبنیل دکھا کے منا سکتے ہیں کہ چند مہینوں میں لاکھوں کمائیں. جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تو ایسے فرد کو اپیل کر رہے ہیں یا بلا رہے ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں کام کو سمجھتا ہے, لاس کر چکا ہے, اس کو اپیل کر رہے ہیں, یا اسے پروفٹ نہیں ہو رہا, یا وہ کر رہا ہے اور اسے پروفٹ نہیں ہو رہا. یہ 2 چیزیں, یہ ڈومینز ہیں میری. آپ تقریباً کوئی 1.5 ماہ کے اندر انیبل کر دیتے ہیں کہ ٹریڈنگ سے وہ پھر لاس ختم کر دے اپنا اور پروفٹ بنانا شروع کر دے. ہاں, نارملی جو ہے نا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے لوگوں کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں وہ اسٹریٹجیز جو ہیں یا میتھڈالوجیز ہیں ان کا نہیں پتہ ہوتا, جو بہت اچھے سے کام کرتی ہیں. انہوں نے جسٹ وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں. پہلے تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے جب وہ اسٹریٹجی سیکھ جاتے ہیں ان کی بیس پر جو ہے وہ پروفٹ بننا شروع ہوتا ہے. وغیرہ بتا دیتے ہیں, کچھ ٹیکنیکس بتا دیتے ہیں. ہاں, ٹیکنیکس ہوتی ہیں بیسیکلی. کتنا عرصہ لگتا ہے ایک بندے کو اپنا لاس ختم کرنے کے لیے؟ لاس ختم کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل اسٹریٹجی سیکھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پراپرلی وہ دیا جائے وقت تو 2-3 ماہ میکسیمم ہے. اور ہاں, لاس سے نکلنے کے لیے اگر کوئی پراپرلی وقت دیتا ہے, یا میری جو سکسیس ریشو ہے وہ کہہ لیں کہ 6 ماہ سے پہلے میں انیبل کر دیتا ہوں. اچھا, مطلب آج یہاں بیٹھ کے آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ اسٹاک ٹریڈنگ میں جتنے لوگ بھی لاس کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں, آپ 6 ماہ میں ایوریج 6 ماہ سے پہلے انیبل کر 6 ماہ سے پہلے ان کا لاس بھی ختم کر دیں گے, ان کا کام بھی اسٹریم لائن کر کے ان کا پروفٹ مل جائیں گے. یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ بالکل ایسے. مطلب یہ بتائیں کہ ایک اچھے, ویسے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ایک اچھے ٹریڈر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. بہت سے لوگ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا جن کا پروفٹ نہیں بن رہا یا جو لاس کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ بہت چیز اہم ہے کہ اس پر وہ لوگ فوکس کریں. اور میرا سارا جو یوٹیوب چینل ہے نا, یا جو میں یوٹیوب چینل پہ اس کے علاوہ جو چیز سکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ٹریڈنگ اصل میں امتحان ہے ایموشنز کا. مطلب یہ وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ٹھیک ہے, اصل میں ٹریڈنگ امتحان ہے ایموشنز کا. اب بتاتا ہوں آپ کو کیسے. آپ نے ایک ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر دی ہے, آپ نے فرض کریں کہ بائی کر دی ہے, گولڈ کو آپ نے بائی کر دیا, مارکیٹ اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نے ٹریڈ کلوز کب کرنی ہے. اب مارکیٹ پروفٹ میں جانا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ فرض کریں تھوڑا سا پروفٹ میں گئی ہے, آپ وہاں سے پروفٹ لے کر نکل جاتے ہیں, اور مارکیٹ جو ہے وہ مزید پروفٹ میں چلی جاتی ہے. یہاں پہ بندہ غمگین ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا, میں اس کو ہولڈ رکھتا تو مزید پروفٹ میں, ہاں مزید پروفٹ میں جاتی. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب فرض کریں کہ آپ اس کو نہیں کاٹتے, وہ واپس آ جاتی ہے, پھر آپ کی ایموشنز خراب ہوتی ہیں. فرض کریں کہ وہ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے اور آپ نے اسے نہیں کاٹا. اب آپ کی ایموشنز کا امتحان ہوتا ہے کہ میں اس کو 0 پہ کاٹ دوں کہ نہ کاٹوں. آپ 0 پہ ایک دفعہ کاٹ دیتے ہیں اور وہ پروفٹ میں چلی جاتی ہے. وہاں سے اگلی دفعہ آپ کا پھر سے امتحان ہوتا ہے کہ میں اس کو 0 پہ کاٹوں یا نہ کاٹوں. اگلی دفعہ آپ اس کو نہیں کاٹتے اور وہ لاس میں جانا شروع ہو جاتی ہے.
تو یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی سارے کا سارا ایموشن کنٹرول ہے. مطلب یہ مارکیٹ ہے ہی ایموشنز کنٹرول. جو جس کو ایموشنز کنٹرول کرنا آتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے. اچھا اس میں پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, مطلب تھوڑا سا ڈسپلن پیدا کر لیا جائے اگر تو بہت آسان ہے. وہ ڈسپلن کیا ہے کہ آپ اوور ٹریڈ نہ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک دن میں اگر آپ پرسنل لائف میں بھی دیکھیں کہ ایک دن میں آپ 10 12 12 13 فیصلے کرتے جائیں تو کیا ہوگا کہ ان میں سے شاید 1 2 ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہوں. تو اس میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ میرا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا جب میں نے نئی نئی ٹریڈنگ شروع کی, تو میں نے کہا یار یہ تو بہت آسان کام ہے. گھر واپس آؤں گا, بیگم کہے گی کہ یار آج تو میں نے شاپنگ پہ جانا ہے, تو میں اسے کہوں گا کہ یار بس میں 2 3 ٹریڈس لگاتا ہوں تو نکلتے ہیں. صحیح ہے, تو ودرا کرائیں گے تو نکلتے ہیں. تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ویل ڈسپلن رہیں. آپ اگر انٹرا میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک دن میں 2 3 یا میکسیمم 4, اس سے زیادہ آپ ٹریڈس نہ کریں. اور ہیومن سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان ایک دن میں 2 سے زیادہ ایموشنل ڈیسیجن نہیں لے سکتا. تو نمبر 1 یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اوور ٹریڈ نہ کریں, آپ 1 2 سے زیادہ. پھر ایک اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو چکا ہے, اگر آپ کو لاس ہو چکا ہے آپ اس دن رک جائیں, ٹریڈ نہ کریں. مارکیٹ کہیں نہیں گئی, آپ اگلے دن ٹریڈ کرنا شروع کر دیں, ویٹ کر لیں. ہاں اگر آپ کو پروفٹ ہو گیا ہے تو اوور ایکسائٹیڈ نہ ہوں, یہ اس کو بالکل بزنس کی طرح ٹریڈ کریں. اگلا دن پھر آنا ہے, اس سے اگلا دن پھر آنا ہے, اور یہ مارکیٹ یہیں پر موجود رہے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پروفٹ ہوا ہے, اس پروفٹ کو بھی رسک پر لگا دیتے ہیں, اس کا ڈبل رسک پر لگا دیتے ہیں. وہ پروفٹ بھی جاتا ہے, اس کے بعد بھی بندہ لاس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی ایموشن کنٹرول ہے نا, سب سے بڑی ہے یہ چیز, ایموشن کنٹرول ہے. ہر کام میں بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے, لیکن آپ والے کام میں خاص طور پہ اس کا ایموشن کنٹرول. اور یہ بتائیں گے جو بہت پرو قسم کے ٹریڈرز ہوتے ہیں تو وہ کیا ہمیشہ ہی کامیاب رہتے ہیں, کرتے ہیں, یا نہیں ایسا نہیں ہے, ان پہ بھی ایسا وقت آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک دوست ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ استاد بھی ہیں, اور بڑی عمر ہے ان کی. تو ان سے ایک دفعہ وہ ملینس آف ڈالر, بلکہ وہ سمپلی کہوں کہ ہیج فنڈ مینیجرز ہیں. یہ بہت ایک بڑی توپ چیز ہوتی ہے ہماری مارکیٹ میں. آپ کہہ لیں کہ اس کی انکم 3-4 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے. ہی واز سیئنگ کہ یار بدر, اب بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا ہفتہ جو ہے نا وہ بالکل کچھ نہیں ہوتا, اور بعض اوقات لاس میں بھی ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں پرفیکشن ممکن ہی نہیں ہے. صحیح ہے, جو جتنا بھی کامیاب ہے جس فیلڈ میں بھی ہے, اور اس فیلڈ میں بھی میں اپنے یوٹیوب چینل پر یہی چیز سکھا رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ کنٹرول اپنے اندر پیدا کرو. لاس آپ کو کسی وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ لاس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. ہماری جو یہ پروفیشن ہے, اور جو چیز میں سکھا رہا ہوں, کامیابی کی وجہ بھی وہ یہ ہوتی ہے کہ میں سکھاتا ہوں جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے میری, کہ آپ کا لاس کم سے کم ہو, پروفٹ زیادہ ہو. رسک ٹو ریوارڈ ریشو اسے کہتے ہیں. مطلب آپ نے ایک ٹریڈ لی ہے, $10 کی ٹریڈ لی ہے, اس میں آپ رسک رکھتے ہیں $10 کا, یعنی کہ یہ $10 اگر گئے تو میں مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤں گا. لیکن آپ ریوارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں 60. اگر ایک دفعہ آپ کو $60 پروفٹ ہو گیا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نیکسٹ 6 ٹریڈس کا پروفٹ موجود ہوتا ہے. اگلی 6 ٹریڈس بھی اگر آپ کی لاس میں جاتی ہیں تو اوور آل آپ کا اکاؤنٹ بریک ایون پہ ہی ہوتا ہے. تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ ایک مین کلو ہے. پھر یہ ڈسپلن, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو 2-3 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اور یہ ساری گھومتی ہیں سائیکالوجی کے ارد گرد. ٹھیک ہو گیا. یار میں نے آپ کو اپنے چینل پہ دیکھا, آپ اکثر لائیو بیٹھے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ لائیو کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہی چیز ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ جو آپ ابھی بتا رہے کہ ابھی اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنا تعریف کریں, اس کی وجہ کیا ہے, یا جو لوگ اتنا آ کر کہتے ہیں کہ سکھائیں, اور یہ ساری چیز. میں جو ہے نا لائیو بیٹھ کے ٹریڈ کرتا ہوں, لوگوں کو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہے, میرے بھی پاس بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو میں دکھا سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ یار ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا آپ, یہ جو مینٹوز ہوتے ہیں یا جو کرپٹو کے فوریکس کے گروز ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ چارٹ پہ آ کر ثابت کریں. میں چارٹ پہ آ کر ٹریڈ کرتا ہوں. پچھلے 6 منتھ
سے میں لائیو آ کے لائیو بیٹھ کے ٹریڈ کر رہا ہوں. بجائے اس کے کہ آپ اپنی گاڑی اور لائف اسٹائل وہ شو آف کریں, آپ چارٹ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر میرے ساتھ ذرا مقابلہ کریں. ہاں, اس پہ اگر بات کریں, چارٹ پہ آپ کی بات کریں. میں فور کاسٹ ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتا ہوں, اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں پر مارکیٹ جائے گی, آپ 10 ویڈیوز نکالیں اور پھر ان میں سے دیکھیں کہ میں نے بتایا یہاں سے یہاں پر مارکیٹ جائے گی, گئی ہے کہ نہیں. یہ اصل کامیابی ہے. اچھا, ہاں, بجائے اس کے کہ گاڑیاں تو ظاہر ہے گیمبلرز بھی بنا لیتے ہیں اور چھوٹے رینٹ پہ بھی لی جا سکتی ہیں. آپ کے اندر ایک چھوٹا سا لون واس بھی پایا گیا جو آپ کی پریڈکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں. تو یہ نہیں پتا ویسے لائیو ٹریڈنگ کرنا کافی رسکی نہیں ہے؟ لائیو اگر آپ کے کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو وہ سب کے سامنے اب یہی تو کنٹرول ہے. مطلب میں اگر پوری دنیا کو سکھا رہا ہوں یا لوگوں کو سکھا رہا ہوں اور میں خود اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, اس رسک کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, تو ظاہر ہے میں یہی لائیو آ کر میں یہ بات کرتا ہوں اور یہی چیز ہے. اور مطلب اسی وجہ سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. رسک ٹو ریوارڈ ریشو, لاس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور وہ سکسیس سٹوریز جو ہیں بہت ساری وہ میں نے لاسٹ میں مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ ایکسپیرینس اتنا ہو گیا, کچھ سکسیس سٹوریز کوئی بنی ہے تو لوگوں نے آپ سے سیکھ کے کام کر کے کچھ کمایا بھی ہے؟ ہاں, آپ جائیں گے نا میرے گروپ میں, اس میں ایک تو بہت زیادہ موجود ہیں, دوسرا ابھی لیٹسٹ 2-3 ہیں فیس بک گروپ میں. ہاں, فیس بک گروپ میں. کیا نام ہے گروپ کا؟ بدر ٹریڈر کے نام سے موجود ہے. بدر تنویر لکھیں گے تو اس میں آ جائے گا. یوٹیوب چینل پر بھی ابھی ایک میں نے اپلوڈ کی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے وہ ویسے تو وہ بھی 6 فگرس میں ٹریڈ کر رہے ہیں, اور ابھی ان کا 1 منتھ کا جو ہے نا وڈرا وہ 20,000 کا ہے. اس میں ان کی انویسٹمنٹ $500 تھی. جسٹ $500 انہوں نے انویسٹمنٹ کی, اور جو ان کا وڈرا تھا 1 منتھ کے اندر ہی وہ 20,000 تھا. یعنی کہ اتنا بھی یہاں پہ پاسبل ہے. یہ صرف ایک چیز ہے, باقی کئی دوست ہیں, مطلب کئی اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں میں نے ٹرین کیا ہے, اور وہ ساری چیزیں میں وقتاً فوقتاً مطلب گروپ میں پوسٹ بھی کرتا رہتا ہوں, اور وہ لوگوں کو موجود ہے. مطلب ایک جو نیو بندہ ہے نا, اسے تو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جتنی آڈینس ہے چینل پر اور وہ سب کچھ, یہ وہی ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کی ٹریڈس ٹھیک ہیں, یہ واقعی میں ٹریڈر ہے, تبھی وہ آتے ہیں. ادروائز جو بندہ ایک مارکیٹ میں ہوتا ہے اس کو ٹریپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس میں سے میکسیمم اب تک کس کا وہ پروفٹ رہا ہے, کوئی نمبر شیئر کر پائیں گے آپ؟ مطلب یہ جن کی میں نے طلا کی مثال دی ہے, عمیر ہیں, احمد عمیر اختر ہیں, فیضان ہیں, مطلب یہ دونوں آپ کہہ لیں کہ $1,00,000 سے اوپر بنا چکے ہیں, اپنا بنا چکے ہیں پروفٹ. ہاں, $1,00,000 سے اوپر اپنا. یہ تھوڑا پاکستانی روپیز میں بتائیں سمجھنے کے لیے. یہ بنتے ہیں کوئی 2-3 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں. 2-3 کروڑ روپے ایسے کما چکے ہیں پاکستانی بچے, بنا چکے ہیں پاکستانی. دیٹس ویری امیزنگ. تو اس کی تو اویئرنیس اور میرا خیال اور مطلب چاہیے. ہاں, اویئرنیس ہونی چاہیے. ایون کہ یہ جن کی بات کر رہا ہوں طلا, یہ جب میرے پاس آئے تو تب ای کامرس کی آپ نے بات کی, ایک دوست ہیں ای کامرس, یہ ان کے پاس بھی گئے, انہوں نے کہا کہ یار میں خود اسٹرگلنگ فیز میں ہوں, تو یہ میرے پاس آئے تو تب جو ہے نا یہ غالباً $30,000 پر منتھ پہ جاب کر رہے تھے. اور جب انہوں نے ٹریڈنگ شروع کی, اور بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے انہیں وائف نے کہا, اور انہوں نے ان کا جو وہ جیولری تھی نا وہ بھی سیل آؤٹ کی, اور وہ بھی یہاں پہ لگایا. لیکن لک بھی تھی اور ہارڈ ورک بھی تھا, اور پھر سمجھدار تھے کہ یار سیکھ کر کرنا ہے, گیمبلنگ نہیں کرنی. اس وجہ سے سکسیزفل. اور لاس پروفٹ تو چلتا رہتا ہے, لیکن اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے. اوور آل آپ پروفٹ میں ہوں اور ایک اچھا ہینڈسم پروفٹ ہو, مین وہ چیز ہے. ماشاء اللہ طلبہ بھائی کے لیے بہت ساری گڈ لک بھی, اور ان کا اسٹرگلنگ فیز تھوڑے سے ہم نے بھی دیکھا ہے, بڑا اچھا ان کا. آپ نے بتایا کہ وہ 30,000 کی جاب کرتے تھے, وہ 20 کی بھی کرتے ہوتے, وہ بڑے پیارے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے ان کے رزق میں. حذیفہ بھی بتا رہے ہیں ان کی اسٹوری جو ہے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے, اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی اسٹوریز آپ کے سامنے ہیں. ابھی تو 3-4 اور کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں, وہ اپلوڈ کرنے ہیں ہم نے. لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اپ کمنگ جو آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں, کوئی نیا کوئی کورس وغیرہ یا کوئی بیچ کر رہے ہیں, اس پہ کوئی لانچ یا ایسی مطلب میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے یہ چیز. وہ جو ہے نا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں, مطلب یہاں پہ میرا وہ مقصد نہیں ہے. ویسے آپ کی اس بات سے جو بہت سارے فریشرز ہیں وہ ڈسکریج نہیں ہوں گے کہ آپ اگر نئے بندہ آپ کے سامنے, بہت سی ہماری ایک ماسٹرز میں آڈینس جا رہی ہے
تو اس کے اندر جو ہے وہ جو نیا بندہ کرنا چاہ رہا ہے, سیکھنا چاہ رہا ہے, نیا بندہ ضرور کرے, لیکن وہ ڈائریکٹ سیکھنے کی طرف اگر ڈائریکٹ آئے میرے پاس تو, نہ ہے. ہاں نہیں, وہ ڈائریکٹ اگر سیکھنے کی طرف آئے تو ڈائریکٹ لوگ ٹریڈ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ بائی سیل ہے تو میں سیکھنے کی کیا سیکھنا ضرورت اس ہے. میں خود بھی ہے یا آپ سے بھی سیکھ سکتا ہے؟ مجھ سے بھی سیکھ سکتا ہے, یوٹیوب چینل پہ فری کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, وہاں سے سیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوٹیوب چینل پہ فری کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. مطلب بہت اچھا کانٹینٹ, اس کے لیے کسی پیڈ کورس کی ضرورت نہیں ہے. کسی اس کے پیڈ بعد کورس کی جو ضرورت پرو نہیں ہے. ایشوز آتے ہیں ٹریڈنگ میں, اس کے لیے آپ کچھ میرے خیال کورس الگ سے کرواتے ہیں. یہ پورا میرے خیال سے پروسیس ہے. ہاں وہ ہے, اس میں بھی کسی کو لگے کہ یار ابھی میں رہتا ہوں. ویسے وہ فری والا کانٹینٹ بھی اگر لوگ دیکھیں تو اس سے بھی سکسیس بنائی جا سکتی ہے. لاسٹ میں مطلب آج کل جو اکنامک کنڈیشنز ہیں بہت ہی ہمارے ٹف ہیں, اور میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ حل شاید یہ نہیں ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں. شاید یہ حل ہو کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے باہر کی کرنسی میں ارن کرنا شروع کر دیں. آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ دیکھیں, زمین تو اپنی ہی ہے نا, مطلب یہ تو حل نہیں ہے کہ اگر بیٹا آپ کا بیمار ہے تو اسے چھوڑ کر آپ چلے جائیں یا آپ دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں. بیٹا تو اپنا ہے نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ اتنا جو اس میں لوگ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, پب جی کھیلتے رہتے ہیں, اسٹوڈنٹس جتنے ہیں, ان کو چھوڑ کر اگر ہم فوکس کریں آن لائن, اور آن لائن میں صرف میں ٹریڈنگ کی بات اگر نہ کروں تو آن لائن جو بھی فیلڈ ہے, آپ کے پاس 1 لاکھ موجود ہیں, آپ اس کو ویسے رکھیں گے یا کسی بزنس میں اگر لگائیں گے تو اس نے 80,000 ہی ہونا ہوتا ہے, کل کو 50,000 ہونا ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالر جب بناتے ہیں تو 1 امریکی روپیہ 1 برطانوی روپیہ وہ ہے 350-320 کے برابر. تو وہاں سے اگر آپ 500 روپے بھی یہاں پر لاتے ہیں تو وہ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو اس لیے یہ ایڈوائس ہے میری کہ ڈالرز میں ارن کرنے کی کوشش کی جائے, پاؤنڈ ارن کرنے کی کوشش کی جائے, اپنے بزنسز کو وہاں پہ ایکسپلور کیا جائے. یہ جو مین چیز ہے, اس سے ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ روپے نے تو نہیں سنبھلنا. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ روپیہ سنبھل جائے, بالکل ایسا نہیں ہے. ایون کہ ابھی آپ بتائیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جب IMF کا لون آیا پاکستان میں تو سب ڈالر بیچ رہے تھے, لیکن مجھے پتا تھا تو میں نے اس موقع پہ ڈالر خریدے. مطلب ہمیں ضرورت بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسٹور کیے, اس وقت میں نے ڈالرز خریدے تو وہ 270 پہ تھے, آج 320 پہ ہے. تو وہ یہ ہم ڈالر میں رکھتے نہیں ہیں, ہمیں چونکہ کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, وہ آتے ڈالرز وہیں سے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہے, آپ بائکس کا آپ کا کام ہے, آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں, آپ سبزی کا کام کرتے ہیں, آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو آن لائن کریں, اس کو آن لائن کرنے کی کوشش کریں. اور یہ امریکہ, یورپ, یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنی سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے کہ یہاں سے اگلے 10 سال تک 20-20 لاکھ بھی لوگ وہاں پہ یہاں سے بیٹھ کے کام کریں تب بھی وہ پورا نہیں کر سکتے. ایون کہ ایک دوست ہیں, ان کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے بہت اچھا, اور اچھے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ ان سے میں نے یہ چیز پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یار سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئر ہے ہی نہیں. مطلب ہمیں سب سے بڑی یہ پرابلم دیکھنی پڑتی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر ہے ہی نہیں. تو کہنے کو تو کامسیٹ, UET, یہ دوسری تیسری ساری یونیورسٹیاں ہزاروں گریجویٹس نکالتی ہیں, ہزاروں سافٹ ویئر انجینئرس پیدا کرتی ہیں, لیکن ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک کہہ رہا ہے کہ یار سافٹ ویئر انجینئرس ہیں ہی نہیں. تو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ڈگریز پر فوکس کریں, بجائے اس کے کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہو کہ یار اچھی ڈگری کر کے اس لیے کرنی ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے, فوکس ہم اس پہ کریں کہ یار ہم نے خود سٹیبل ہونا ہے. ہم سٹیبل ہوں گے تو ملک بھی سٹیبل ہوگا. صحیح ہے. اور میں اینڈ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم نے پچھلے جتنے بھی ہمارے سامنے پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ آئے ہیں, اپنے کورسز کرواتے ہیں, ان سے زیادہ میں آج یہ بتاتے ہوئے بہتر محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ریفرنس جتنے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے وہ ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو جتنے لوگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں ان کے لیے بھی گڈ لک, اور آپ کے لیے بھی گڈ لک. اور رسک فیکٹر اس میں موجود ہے, اس کا آپ نے خود برملا اظہار بھی کیا. اور کوئی اگر نیگیٹو چیز آئی تو اس کے جو ہے آپ رسپانسبلٹی آبویسلی قبول کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے نیگیٹو ریویوز ہیں, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, کوئی گیمبلنگ نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آئی تو اس کی رسپانسبلٹی آپ ہی قبول کریں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دن آنا واپس نہیں, میرے پاس بھی
اس کا پراپر ٹریک ریکارڈ موجود ہے. اور میرا کام یہاں پہ کورس بیچنا ہے ہی نہیں. وہ تو میں ویسے ایک ایکسٹرا بات کر رہا ہوں, آبویسلی وہ تو آپ کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم بیسکلی آپ کی اسٹوری سننا چاہ رہے تھے کہ اس میں بہت سے اور بھی لوگ اپنے بہت سے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک کمانے کا ذریعہ ہے, یہ بھی ایک حلال طریقے سے بہت اچھا کمانے کا ذریعہ ایک ایونیو ہے جو کہ انکور ہے, اس کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ بدر بھائی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. جزاک اللہ, بہت شکریہ.